الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 141 142. بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات ملی تو اب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں باقاعدہ ایک ملک دینے کا، ایک علاقہ دینے کا جب ارادہ کیا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قانون ضابطہ دینا چاہا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے اللہ تبارک و تعالی نے تورات کی صورت میں ایک باقاعدہ ضابطہ قانون دینا، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے 40 دن گزروائے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں چلہ کہتے ہیں. اور چلے کی بڑی اہمیت ہے جو نا انسان کی تبدیلی میں. یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ جو پہلے 4 مہینے ہوتے ہیں نا قرآن کریم میں، جس کو نطفہ، مضغہ اور علقہ، یہ 40 دن کا پیریڈ ہے. اور یہ 40 دن کا پیریڈ گزروا کے گویا کہ یہ 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں. اور جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جان ڈال دیتے ہیں، اور اگر نہیں چاہے تو اللہ تبارک و تعالی جان نہیں ڈالتے. اسی لیے صوفیاء نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تورات دینے سے پہلے، قانون ضابطہ دینے سے پہلے 40 دن گزروائے تاکہ اس کے لینے کے لیے ذہنی طور پر وہ تیار ہو جائے. اور ہمارے لیے بھی ایک ضابطہ اور قانون ہے. اسی لیے جو آج کل بھی جتنے صوفیاء ہیں، اگر کسی آدمی کی زندگی میں انقلاب کی کوئی صورت ہوتی ہے تو اس سے بھی چلے کی صورت میں 40 دن کسی ایسی جگہ، مثلا 40 دن مسجد میں بیٹھ گئے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اعتکاف کرو 40 دن کا، کیونکہ 40 دن میں بندہ جو نا چینج ہونے کی اس میں صلاحیت ہے کہ 40 دن میں بندہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ 40 دن گزروائے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب انجینا ہم نے نجات دی، قوم تمہیں، من سے آل فرعون، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومون، وہ تکلیف دیتے تھے، کم تمہیں، سوء برا، اور العذاب بیچ میں کا برے عذاب کا، گویا کہ تمہیں ایسی تکلیف دیتے تھے کہ جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا. یقتلون، وہ قتل کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتے تھے. اب یہ اور بھی ایک تو قتل ہے نقصان، یہ دوسرا یہ ہے کہ لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے ان کا بعد میں مربی کون ہوگا، ان کا خیال رکھنے والا کون ہوگا. تو اگر خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے تو ان فرعونیوں نے انہیں اپنی لونڈیاں بنانا ہے، تو یہ اور بھی ناقابل برداشت. وفی ذالکم، اور ذالکم اس میں، بلاء، یہ تنوین تعظیم کی ہے، بڑی آزمائش. یہ جو تنوین ہے میں کہہ رہا ہوں جو ہے نا یہ تعظیم کے لیے، بلاء عظیم. اور پھر آگے عظیم لفظ ہے بلاء، کہ اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. عظیم،
بڑی بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے اس میں. وواعدنا موسیٰ، گئے فرعون گیا دنیا سے اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو اب ہم نے ان کو کوئی دستور دینا چاہا. وواعدنا، اور ہم نے وعدہ لیا. موسیٰ علیہ السلام 30 لیلۃً، 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اتممنا اتمام سے ہے پورا کر دیا، ہاں اسے یعنی 30 لیلہ کو، بعشر 10 کے ساتھ. پہلے لیا 30 کا اور پھر 10 اضافہ کر کے اس کو 40 پورے کر دیا. فتم، پس پورا ہوا. میقات، وقت، رب ہی اس کے رب کا، یعنی جو رب نے ان سے ٹائم گزروانا تھا وہ سارا ٹائم پورا ہو گیا. اور وہ کتنے ہو گئے؟ 40 پورے ہو گئے. 40 لیلہ، 40 راتیں. اچھا یہ راتیں کہہ رہے، دن نہیں کہہ رہے، دن بھی ہے ساتھ میں، یہ صرف رات کی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ دین کے معاملے میں جنا زیادہ اعتبار قمری مہینے کا ہوتا ہے، شمسی کا نہیں ہوتا، اور قمری سال کا ہوتا ہے، شمسی سال کا نہیں ہوتا. اور قمری سال کا تعلق رات کے ساتھ ہے، اس میں رات کی اہمیت دن سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا سٹارٹ جو ہوتا ہے مہینے کا وہ رات سے ہوتا ہے، اور دن کا بھی ابتدا ہوتی ہے وہ بھی رات سے ہوتی ہے. جبکہ شمسی مہینے میں زیادہ جو اہمیت ہے وہ دن کو حاصل ہے. اسی لیے یہاں پر لیکن یہاں رات کو اس کی اہمیت کے لیے بیان کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا 40 راتیں گزروائیے اور دن نہیں گزروائے، نہیں، دن اس کے تابع ہو کر، لیکن چونکہ اہمیت زیادہ ہے رات کی اسی لیے اس کو بیان کیا اور دن کو اس کے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا. تو وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کا. واتممنا بعشر، اور ہم نے پورا کر دیا اسے 10 کے ساتھ. فتم میقات ربہ، پس پورا ہوا اس کے رب کا وقت 40 لیلہ، 40 راتوں کا. وقال موسیٰ، اور کہا جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی نائب بن، یہ ادھر انت ہے، تو نی میرا، فی قومی میرے قوم میں. اچھا یہ نبی بنا کے نہیں جا رہے، نبی وہ آلریڈی ہے، بلکہ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے، نبی کے ساتھ ساتھ پورے قوم کے ذمہ دار بھی ہے، اس لیے یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سفر پہ جاتے تو کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی ذمہ داری سونپتے، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری کہ پیچھے تم نے یہ معاملات دیکھنے ہیں. یہ نبوت والی ذمہ داری نہیں ہے، نبوت والی ذمہ داری تو آلریڈی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کر، گویا کہ ان کے بیچ میں اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو ابھی تک میں حل کرتا رہا، اب آپ نے حل کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیچھے چل یا تابعداری کر جو آسان سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کے، ان کے راستے کی اتباع نہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا پتہ تھا کہ یہ ہے تو فساد والے، اس لیے آپ نے ان کی تابعداری نہیں کرنی بلکہ آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں برے عذاب کا.
یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری لڑکیوں عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت موسیٰ سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور ہم نے پورا کیا اسے 10 کے ساتھ، پس پورا ہوا اس کے رب کا وقت 40 راتوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی فی قومی، آپ نائب بن میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی اتباع نہ کرنا اور ان کے راستے پہ نہ چل پڑنا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔